ایک محلوں کا راجا، خانوں کا خان، داور آفریدی، اور دوسری طرف 3 بچوں کی اکیلی ماں، ایک طلاق یافتہ ایرن۔ بھلا ان دونوں کا کیا جوڑ؟ داور آفریدی ایرن کے عشق میں اپنی سلطنت تک بھول چکا تھا۔ ایرن جو اب تک اپنی قسمت سے ہار کے بیٹھی تھی، اب اس کے دل میں بھی داور کے لیے محبت کی چنگاری جاگنے لگی تھی۔ لیکن کیا یہ ظالم معاشرہ، یہ مغرور خاندان ایک 3 بچوں کی ماں کو اپنے محل کی ملکہ تسلیم کرے گا؟ السلام علیکم۔ ناول وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان، قسط نمبر 19۔ ایرن جیسے ہی ڈاکٹر سے ڈسچارج کے کاغذات لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہے تو داور اور نرس کو اتنا قریب دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ اس نے ایک انجانی سی چبھن اپنے دل میں محسوس کی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن غصے اور چڑچڑے پن سے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ نرس مسکرا کر داور سے کہتی ہے، داور صاحب، اب آپ کو اسپتال سے چھٹی مل رہی ہے، لیکن گھر جا کر بھی آرام کیجیے گا۔ آپ کی صحت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ایرن غصے سے تلملا اٹھتی ہے اور ڈسچارج پیپر زور سے ٹیبل پر پٹکتی ہے۔ داور جو ایرن کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ ایرن کو مرچیں لگی ہیں۔ جب نرس چلی جاتی ہے تو ایرن منہ بنا کر چڑچڑے انداز میں کہتی ہے، داور، اگر اسپتال میں ڈرپ ہی لگوانی تھی تو کسی میل نرس سے لگوا لیتے۔ اور تو کہ اس طرح مردوں کے قریب آنا مجھے حویلی کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ داور بیڈ سے اٹھتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کیوں ایرن؟ تمہیں برا لگا کیا؟ ایرن نظریں چرا جاتی ہے اور سامان سمیٹتے ہوئے رخ موڑ کر کہتی ہے، مجھے کیوں برا لگے گا؟ آپ جو مرضی کریں۔ لیکن اس کا دل اب داور کی طرف تیزی سے کھینچ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ایرن داور کو اسپتال سے لے کر واپس حویلی آ جاتی ہے۔ اگلے چند دن داور حویلی کے باغ میں ایرن کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے، جسے دیکھ کر ایرن کا دل پوری طرح پگھل جاتا ہے۔ حویلی کے برآمدے میں داور کی دادی جان بیٹھی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بہت شفیق اور مہربان خاتون ہے۔ وہ ایرن کو محبت سے اپنے پاس بلاتی ہیں اور اس کا ہاتھ تھام کر کہتی ہیں، بیٹی، میں نے داور کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہ تڑپ دیکھی ہے جو اس نے آج تک کسی کے لیے محسوس نہیں کی۔ مجھے تمہارے 3 بچوں سے یا تمہارے ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ماں سے بڑھ کر پاکیزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تمہارے اور داور کے اس رشتے کے حق میں ہوں۔ بی جان کی یہ باتیں سن کر ایرن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حویلی میں کوئی اس کا اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ ایرن کے جانے کے بعد بی جان مسکراتے ہوئے فون اٹھاتی ہیں اور پشاور اپنے چھوٹے بیٹے اور داور کی دونوں پھپھیوں کو فون ملا دیتی ہیں۔ ہیلو، پشاور سے سب تیاری پکڑو اور فوراً کراچی پہنچو۔ میرے داور کی شادی ہے، اب حویلی میں خوشیاں آئیں گی۔ حویلی کا مرکزی لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ خاندانی جرگہ لگا ہوا تھا۔ داور کے چچا
اسماعیل آفریدی غصے سے لاؤنج میں دندناتے ہوئے دھاڑ رہے تھے اور اس شادی کو ایک بڑا مسئلہ بنا رہے تھے۔ دوسری طرف داور کی دونوں پھوپھیاں بھی آستینیں چڑھا کر فساد مچا رہی تھیں، کیونکہ وہ دونوں اپنی بیٹیوں کی شادی داور سے کرانا چاہتی تھیں۔ بڑی پھپھو گل افشاں آفریدی غصے سے چلاتی ہیں، بی جان، یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ پشاور سے سب کو کراچی بلا لیا اس طلاق یافتہ کے لیے۔ چھوٹی پھپھو گلرانا نے فوراً تائید کی، ہاں بی جان، ہماری جوان جان بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کا حق مار کر داور ایک 3 بچوں کی ماں سے شادی کرے گا؟ آخر کیا ضرورت ہے ایسی عورت کو اس خاندان کی بہو بنانے کی؟ ہماری شان مٹی میں مل جائے گی۔ چچا نے میز پر ہاتھ مار کر دہاڑتے ہوئے کہا، میں یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ آفریدی خاندان کی روایت کے خلاف ہے۔ تبھی داور آفریدی پورے جاہو جلال اور باروب انداز میں لاؤنج کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی دمدار آواز پورے ہال میں شیر کی طرح گونجتی ہے، بس بہت ہو چکا چچا جان اور پھوپھی جان، آپ دونوں بھی خاموش ہو جائیں۔ آج کے بعد کسی نے بھی ایرن کے ماضی یا اس کے بچوں پر انگلی اٹھائی تو وہ داور آفریدی کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ داور نے سب کے سامنے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، آپ کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، ان کا نام میرے ساتھ جوڑنا بند کریں۔ ہاں، میں ایرن سے پیار کرتا ہوں، میں اس کے 3 بچوں کو اپنا نام دوں گا اور اسی حویلی میں عزت کے ساتھ اس سے شادی کروں گا۔ بی جان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے اور جس کو اعتراض ہے وہ آفریدی حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ پورے خاندان اور جرگے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ بی جان دور کھڑی مسکرا کر اپنے شیر پوتے کو دیکھ رہی تھی اور اسے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ بڑی پھپھو غصے سے دل ملا اٹھتی ہیں اور بی جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ گل افشاں خاتون روحانسی اور غسیلی آواز میں کہتی ہیں، بی جان، آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے لاڈلے کا انداز، ہم باپ شریک بہنیں ہیں، اس کے بعد بھی ہماری بیٹیوں کو ٹھکرا کر یہ ایک ایسی عورت کو سر پر بٹھا رہا ہے جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ داور، تو اس عورت کے پیچھے اندھا ہو چکا ہے، پر یاد رکھ یہ شادی تجھے بہت بھاری پڑے گی۔ چھوٹی پھپھو گلرانا طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں، اور نہیں تو کیا، یہ 3 بچے جب اس حویلی کے وارث بن کر گھومیں گے تو دنیا تھوکے گی آفریدی خاندان پر۔ بی جان، آپ پشاور فون کر کے خالاؤں کو بلا رہی ہیں، پر یاد رکھیں جب وہ آئیں گی تو اس حویلی میں شادی کا جشن نہیں ماتم ہوگا۔ ایرن جو دور ہال کے کونے میں پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے پشیمانی اور دکھ کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں یہ سوچتی ہے کہ کاش وہ اس حویلی میں نہ آتی، اس کی وجہ سے داور کا پورا خاندان ٹوٹ رہا تھا۔ داور چچا اور پھوپھیوں کی یہ باتیں سن کر غصے سے آگے بڑھنے ہی لگتا ہے کہ بی جان اپنی لاٹھی فرش پر مارتی ہیں اور ان کی کڑکدار آواز گونجتی ہے۔ بی جان کہتی ہیں، خاموش ہو جاؤ سب کے سب، داور کے باپ کے جانے کے بعد اس حویلی کا مالک داور آفریدی ہے اور اس کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔
جس کو میری بہو ایرن سے مسئلہ ہے وہ پشاور سے مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنا بوریا بستر سمیٹے اور اس حویلی سے دفع ہو جائے۔ چچا اور دونوں پھوپھیاں بی جان کا یہ سخت رویہ دیکھ کر پیر پٹکتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ جرگی اور پھوپھیوں کے جانے کے بعد حویلی کا بڑا لاؤنج بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ داور غصے میں ہانپتا ہوا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرائی اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تبھی اندھیرے کونے سے روتی ہوئی ایرن دھیمے قدموں سے اس کے قریب آتی ہے۔ ایرن رندھی ہوئی آواز میں داور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے، داور، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میری خاطر، ایک طلاق یافتہ اور 3 بچوں کی ماں کی خاطر آپ نے اپنے پورے خاندان سے دشمنی مول لے لی۔ داور سر اٹھا کر گہری اور سنجیدہ آواز میں ایرن کو مخاطب کرتا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ فیصلہ میں نے صرف تمہاری خاطر کیا ہے ایرن؟ نہیں، یہ فیصلہ میں نے اپنے حق کے لیے کیا ہے۔ ایرن تڑپ کر داور کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ نہیں داور، آپ جذبات میں آ کر اندھے ہو رہے ہیں۔ آپ کے خاندان والے آپ سے شدید ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا، وہ سب اس حویلی کی بنیاد ہیں۔ اگر وہ الگ ہو گئے تو دنیا آفریدی خاندان پر ہنسے گی۔ میں ایک بدقسمت عورت ہوں، میری وجہ سے پہلے ہی میرا گھر اجڑ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا ہنستا کھیلتا خاندان بھی میری وجہ سے تباہ ہو جائے۔ داور صوفے سے کھڑا ہوتا ہے اور ایرن کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتا ہے، خاندان؟ کون سا خاندان ایرن؟ وہ جو ایک مجبور ماں اور 3 معصوم بچوں کو جینے کا حق نہیں دے رہا۔ اگر ایسا خاندان مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ داور آفریدی اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرن آنسو بہاتے ہوئے سر ہلا کر کہتی ہے، پر داور، بات صرف ناراضگی کی نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بے تحاشا غصہ اور بدلے کی آگ دیکھی ہے۔ آپ کے چچا اور پھوپھیاں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ کچھ ایسا کریں گے جو ہم دونوں کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مجھے اپنے لیے ڈر نہیں لگتا، مجھے اپنے ان 3 معصوم بچوں کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ اسی دوران بی جان کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ایرن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں، ایرن بیٹی، تم کیوں روتی ہو؟ جب تک اس حویلی میں یہ بی جان زندہ ہے اور جب تک داور کی لاٹھی مضبوط ہے، کوئی تمہارا یا تمہارے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں نے پشاور فون کر دیا ہے۔ داور کے ماموزاد اور اس کی دونوں خالائیں کل صبح تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ تم بس شادی کی تیاری کرو۔ ایرن بی جان کے گلے لگ کر رو پڑتی ہے، لیکن اس کے دل کا خوف دور نہیں ہو رہا تھا۔ رات گہری تھی۔ حویلی پر ایک عجیب سا اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ پوری حویلی سو رہی تھی۔ ایرن اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایرن ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھی
اور کھڑکی کے پاس جا کر آہستہ سے پردہ ہٹایا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، لیکن ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں اس نے دیکھا کہ داور کے چچا اور بڑی پھپھو کا بیٹا شہریار حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی کسی نامعلوم نقاب پوش شخص سے خفیہ بات کر رہے تھے۔ چچا دھیمی لیکن زہریلی آواز میں نقاب پوش شخص سے کہہ رہے تھے، یاد رہے کل پشاور سے گاڑی کراچی پہنچنے سے پہلے ہی وہ کام ہو جانا چاہیے۔ داور کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اس طلاق یافتہ عورت کو اس حویلی میں قدم رکھنے کی سزا اتنی دردناک ہونی چاہیے کہ ہر عورت عبرت حاصل کرے۔ نقاب پوش شخص سر ہلا کر یقین دہانی کراتا ہے، آپ بے فکر رہیں اسماعیل صاحب، کل پشاور کے مہمان کراچی کی حدود میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گے، کام بالکل صاف ہوگا۔ ایرین یہ سن کر صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ چچا اور پھوپھی کا بیٹا پشاور سے آنے والے مہمانوں پر ایک جان لیوا حملہ کروانے جا رہے تھے تاکہ شادی رک سکے اور بی جان کو جھکایا جا سکے۔ ایرین فوراً داور کے کمرے کی طرف بھاگتی ہے، لیکن تبھی پیچھے سے کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ داور نے پھوپھیوں اور چچا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پیار کا اعلان تو کر دیا تھا، اور بی جان نے بھی پشاور سے مہمانوں کو بلا لیا تھا، لیکن چچا اور پھوپھیوں نے مل کر پشاور سے آنے والے معصوم مہمانوں کے خلاف ایک خونی سازش تیار کر لی تھی۔ ایرین نے یہ سارا سچ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن داور کو بتانے سے پہلے ہی اندھیرے میں کسی نے ایرین کا منہ بند کر دیا تھا۔ کیا یہ چچا کا کوئی گن مین تھا؟ کیا پشاور سے آنے والے مہمان کراچی صحیح سلامت پہنچ پائیں گے، یا حویلی میں شادی کی جگہ ماتم ہوگا؟ داور اور ایرین کی محبت کی یہ داستان اب ایک خونی موڑ اختیار کر چکی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس میں بتائیں کہ ایرین وقت پر داور کو بچا پائے گی۔